بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اذکار، دعائیں، مناسک حج، عمرہ کے جو مناسک ہیں وہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے زیادہ تر دو چار ہونا پڑتا ہے خواتین کو، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو، کیونکہ ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا سسٹم رکھا ہوا ہے، ہر مہینے میں ایک ہفتہ 5-6 دن ان کو اس کیفیت سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ اور بہت ساری خواتین کا بھی یہ سوال ہے کہ اس حالت میں ہم دعائیں، اذکار، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اگر مگن رہنا چاہیں تو کس طرح رہ سکتی ہیں۔ تو دین بڑا آسان ہے، الدین یسر، دین میں آسانیاں ہیں، لیکن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر اور جھجکتے ہوئے، شرماتے ہوئے دین کے متعلق استفسار نہ کرنا، مسائل نہ پوچھنا اور آگاہی حاصل نہ کرنے کی وجہ سے بڑی مشکلات اور بڑی الجھنیں اپنے لیے بنا لی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جہالت کو اور ان الجھنوں کو اور وہ طوق جو ہم نے خود اپنی گردنوں کے اندر پہنا لیے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتارنے کے لیے آئے۔ ایسے ہی حج میں ایک صحابیہ جو ام المومنین بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ بھی ہیں، تو وہ ان ایام سے دوچار ہوگی جس میں نماز پڑھنے کی رخصت ہے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ لوگ حج کے لیے آئے ہیں، حج کریں گے، عمرہ کریں گے تو میں اس سے محروم ہو جاؤں گی۔ اور کے بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ بہت شدید غم زدہ ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، سوائے بیت اللہ کے طواف کے آپ سارے کام کر سکتی ہو، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آپ تلبیہ بھی کہیں، آپ منا میں بھی جائیں، آپ عرفہ میں جا کر وقوف بھی کریں، اس کے بعد مزدلفہ بھی جائیں، اس کے بعد جمرات بھی جائیں، تلبیہ بھی کہیں اور اذکار بھی کریں اور ساری عبادات کریں سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ مسجد میں داخل نہیں ہونا، وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی، اس کے علاوہ آپ سارے مناسک جو ہیں وہ ادا کر سکتی ہیں۔ تو ایسے ہی اپنے گھروں میں رہ کر، اپنے شہروں میں رہ کر مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خواتین جو ہیں وہ اذکار، کلمات، تسبیح، تحمید یہ سب کچھ پڑھ سکتی ہیں، اور ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت بھی سن سکتی ہیں۔ تو مسئلے مسائل، درس قرآن سن سکتی ہیں، کسی گھر میں کوئی دینی پروگرام ہے اس کو اٹینڈ کر سکتی ہیں، یا آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے وہ کوئی تقاریر سننا چاہتی ہیں، کسی کا درس سننا چاہتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا بس وہی منع ہے، اس کے علاوہ بالکل دین سے دور ہو جانا اور دین سے بیگانگی اختیار کرنا۔ اور یہ تو جاہلیت میں تھا کہ جب خاتون کے ساتھ ایسے دن آتے تو جاہلیت والے لوگ اس کو بالکل الگ تھلگ ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے، اس کے ہاتھ سے کھاتے بھی نہیں تھے، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی نہیں تھے، اس کے ہاتھ سے پکی ہوئی چیز بھی نہیں کھاتے تھے۔ اور جہاں ایک مزے کی بات بتاؤں، آج یہ جو ہمارے عامل لوگ ہیں نا کہ جی ایسی خاتون کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے گھر آنا جانا، کھانا پینا، یہ سودہ کا جو لفظ ہے نا، یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر اس جاہلیت کی رسم کو اور جاہلیت کے طور کو ختم فرمایا۔ ہمیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورت کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، کھائیں پیئیں، اس کے ہاتھ سے پکا ہوا کھائیں، اس کے ہاتھ کا دھلا ہوا پہنیں اور اس کے ساتھ بات چیت کریں، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں۔ یہ تو جاہلیت کی رسمیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری ختم فرما دی۔ اور میں سارے کام کرے، گھر کے بھی کام کرے، معاشرتی سارے کام کریں، اور عبادات میں بھی ساری باتیں کریں سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ تو اللہ تعالیٰ فہم اور سمجھ عطا فرمائے، دین بڑا آسان ہے۔